عن ابی عبیدۃ بن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 313۔ ہائے ہائے، ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا غفور ہے، اور ہمارا رب کتنا مہربان ہے اپنے بندے پر، اور ہمارے رب کو ہم سے کتنی محبت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہیں تمہارے رب سے کتنی محبت ہے تو ہم خاموش رہیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اوپر زنا کا بیان ہم نے سنا، اگر کسی سے زنا ہو گیا، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو کیا وہ یوں ہی مر جائے تو جہنم میں چلا جائے؟ نہ، اللہ نے فرمایا نہ، ایسا نہیں ہے، تیرے لیے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ تو اگر گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر رہا ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آؤ اور آ کر کے مانگو۔ اللہ کی رحمت تو انتظار میں رہتی ہے۔ میں آپ کو یہاں مثال دوں ایک، کہ اللہ ہمارا کتنا مہربان ہے، اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ دنیا والے امتحان لیتے ہیں اور امتحان میں ان کا سلیبس تو متعین ہوتا ہے، لیکن سلیبس کے اندر جب T1 اور T2 ایگزام ہوتے ہیں تو ان ایگزام کے اندر سوالات کیا آئیں گے وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ بس جس نے وہ سلیبس پڑھایا ہے اسی کو معلوم ہے کہ وہ پرچے کیسے بنانے ہیں، کیا سوال ڈالنے ہیں، اور جو ایگزام دینے والے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا آئے گا۔ ایک تو یہ دنیا کا امتحان ہے، اور جو عارضی ہے، دنیا ختم تو یہ کامیابی ختم، لیکن ایک آخرت کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں، تو اللہ نے اس محبت کو بیان یوں فرمایا کہ فرمایا قبر کے اندر تم سے جو سوال ہوں گے، ایگزام جو ہوگا اس کے سوال کیا ہوں گے وہ بھی بتا دیے، اور محشر کے اندر کیا سوال آئیں گے وہ بھی بتا دیے۔ دیکھو عجیب دنیا کا نظام ہے، دنیا والے بھی کیا عجیب ہیں۔ اگر سکول والے بچے کو بتا دیں کہ کل آپ کا ایگزام ہے، اور جو ایگزام جس کتاب کا ایگزام ہے اس کے اندر یہ سوالات آئیں گے، تو وہ بچہ یقیناً 100% پوری رات نہیں سوئے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تیاری کرے گا، ان ایگزام کو، پیپرز جو سوالات ہیں، کوشچنز ہیں، ان کو یاد کرے گا کہ یار مجھے تو بتا دیا گیا، اب میں اس کی تیاری کروں گا۔ لیکن دین کے معاملے میں الٹ ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں، لیکن انسان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، انسان کے سر میں جو تک نہیں رینگتی ہے، ہوتے ہیں تو ہونے دو۔ محشر کے اندر 5 سوال ہوں گے، اللہ نے وہ بھی بتا دیے، لیکن انسان اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں ہم کہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، گزری گناہوں میں ہے زندگی تمام میری، بدتر سیاہ کر کے ہر صبح و شام میری۔ صبح شام گناہ کر رہا ہے، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے، ہمیشہ گناہ کر رہا ہے، لیکن آخر میں اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ بیٹے کو بیٹا نہیں کہتا ہے، بلکہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے سے، باپ کہتا ہے اہلیہ سے اپنے بیٹے سے کہنا کہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ یہاں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، میری نافرمانی کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ ان کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اپنی بندگی سے نہیں نکال رہا ہے ان کو۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور یہ گناہ گار عذاب کے اندر ذلیل ہو کر کے ہمیشہ رہیں گے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت اس کے گناہوں نیک کو نیکی میں تبدیل فرما دے گا۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف
کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو زمین پر اتارا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو زمین پر اتارا تو شیطان اللہ سے کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کا تب تک پیچھا کروں گا جب تک کہ اس کی روح جسم سے الگ نہ ہو جائے۔ شیطان نے کہا اللہ سے، اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ابن آدم کا پیچھا تب تک کروں گا جب تک اس کے جسم سے روح نکل نہ جائے، روح نکلنے تک میں اس کا پیچھا کروں گا۔ آئے قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، شیطان نے بھی کہا تھا نا تیری عزت کی قسم، اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم کہ میں اپنے بندوں سے توبہ کو نہیں روکوں گا یہاں تک کہ مرتے وقت اس کی سانس اکھڑنے لگے، یعنی جب تک وہ اس کی سانس چلتی رہے گی تب تک میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، توبہ کے دروازے کو بند نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں والا جو ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، دائیں والا جو ہے وہ امیر ہوتا ہے، تو جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں والا 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس روایت کو ذرا غور سے سننا، اس کی آگے بھی ایک روایت آئے گی، اس کو ذرا سمجھ کے سننا اس کو۔ تو جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں والا لکھنا چاہتا ہے لیکن دائیں والا اس کو کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں والا اس گناہ کو لکھنا چاہتا ہے لیکن دائیں والا چونکہ امیر ہے تو یہ سے کہتا ہے بائیں والے سے کہ تھوڑی دیر رک جا، ابھی مت لکھنا۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہوتا ہے وہ 6-7 گھڑیاں ٹھہر جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کو نہیں لکھتا، لیکن اگر بندہ یہ توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور گناہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر انتظار کیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے نہیں لکھا جاتا ہے۔ ذرا دھیان سے سمجھنے کے اعتبار سے آسان بھی ہے، تھوڑا مشکل بھی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کو نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ وہ ایک اور گناہ کر لیتا ہے، جب دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو اس کو بھی نہیں لکھا جاتا، پھر اس کے بعد وہ تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا گناہ جب کرتا ہے تو اس کو بھی نہیں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کے 5 گناہ ہو جاتے ہیں، ایک گناہ کیا اس کو بھی نہیں لکھا گیا، دوسرا کیا اس کو بھی نہیں لکھا گیا، تیسرا کیا اس کو بھی نہیں، چوتھا کیا اس کو بھی نہیں، 5 کیے، 5 گناہ ہو گئے، ان 5 گناہوں کو ابھی لکھا نہیں گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو 5 گناہ ہو گئے اور ایک نیکی ہو گئی۔ اب جو کہ ہم نے پچھلی حدیث سنی کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہیں، لیکن جب انسان نے 5 گناہ کیے اس کے بعد پھر ایک نیکی کی، اب چونکہ 10 لکھی جانی تھی لیکن اس کی 5 ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 نہیں لکھی جاتی، اور باقی جو 5 تھی وہ گناہوں کے مقابلے میں ہو جاتی ہیں، یعنی 5 نیکیاں لکھی گئی اور جو 5 نیکیاں تھی ان 5 نیکیوں کے بدلے میں اس کے 5 گناہ جو کیے تھے وہ معاف ہو گئی۔ آئی سمجھ میں کچھ حدیث؟ انسان 5 گناہ کرتا ہے اور پھر ساتھ میں ایک نیکی کرتا ہے، اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کی جو ہے 10 نیکیاں ملنی تھی، لیکن 10 نیکیوں کے بدلے میں اس کو 5 ہی نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ جو 5 نیکیاں تھی اس کے بدلے میں 5 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے معاف یہ گناہ ہو گئے، اس پر جو ابلیس شیطان مردود وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابن آدم پر کیسے غلبہ پا سکتا ہوں۔ شیطان چلاتا ہے، چیختا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابن آدم پر کیسے غلبہ پا سکتا ہوں کہ وہ میری تمام محنت پر ایک نیکی سے پانی پھیر دیتا ہے۔
کتنا کریم اور کتنا رحیم اور کتنی محبت کرنے والا رب ہمیں ملا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ہم اس کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کی سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر ڈٹ جانے کی، توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔